السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی، میرے ساتھ ہیں عارفہ نور اور بینکاک سے ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ ہیں زاہد حسین۔ ناظرین، 40 روز کی موجودہ حکومت پی ٹی آئی کی، اس دوران انہوں نے جو معاشی اقدامات اٹھائے ہیں، اپوزیشن کی طرف سے تنقید کا سلسلہ جاری ہے اور پارلیمان میں آج اس کا بیڑا اٹھایا ہے سابق وزیر رانا تنویر صاحب نے، جنہوں نے حکومتی اقدامات کو کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا کے ضرب المثل استعمال کیا انہوں نے کہا ہے کہ جو کارکردگی اب تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی ہے بڑی ہی مایوس کن ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ پیشکش بھی کی ہے کہ اگر موجودہ کابینہ سے کچھ کام نہیں بن رہا تو نون لیگ کی ٹیم حاضر ہے، آپ کے مسائل ہم حل کریں گے۔ اور دوسرا ہم نے دیکھا ہے کہ سینیٹ کے اندر بھی فواد چودھری صاحب نے جب قومی اسمبلی میں کل خطاب کیے ہیں اور کچھ القابات سے نوازے اپوزیشن کو، آج ان کو وہاں پہ آڑے ہاتھوں لیا گیا ہے۔ ان کے خلاف ایک تحریک استحقاق بھی پیش کی گئی جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ کم از کم وفاق کی وزیر اطلاعات کے سینیٹ کے اندر داخلے پر 1 ماہ کی پابندی عائد کی جائے۔ ساتھ میں ایک بار وہاں سے بھی مطالبہ ہے کہ معافی مانگیں، تب تک یہ ایوان اس طرح نہیں چل سکتا جیسے حکومت چلانا چاہتی ہے۔ اور آج وزیر خزانہ اسد عمر صاحب بھی چیمبر آف کامرس کے ایک دورہ کیا انہوں نے اسلام آباد کا، اور وہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کی بڑی بری حالت ہے، اور کہا انہوں نے یہ کہ اب اس کا بائی پاس آپریشن ہونے جا رہا ہے، جس کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ مریض چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا واقعی کچھ طرح کے اقدامات ہوں گے جس کے نتیجے میں معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو پائے گی۔ لیکن آج کے دن ہم اپنے شو میں ڈیبیٹ کریں گے کہ کیا حکومت محض دعووں اور نعروں کے بل بوتے پہ کام چلانا چاہتی ہے، یا جو اپوزیشن کی ایک تنقید ہے اس کے اندر بھی کچھ جان ہے۔ ساتھ میں ذکر ہوگا پروگرام میں ایک یو ٹرن کا، اور یو ٹرن کسی اور نے نہیں لیا بلکہ وہ جماعت تحریک انصاف کے جو اس حوالے سے بڑی ایک طرح سے مشہور بھی ہے، اس کی ایک رکن ہے سندھ اسمبلی ڈاکٹر سیما ضیاء، جس نے کل ایک فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جس میں ان کی نااہلی کو برقرار رکھا گیا ہے، اور سیما صاحبہ نے اس فیصلے کو سراہتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو لوگ بھی کرپشن میں ملوث ہیں ان کا یہی حشر ہونا چاہیے، ان کے خلاف ایسے فیصلے آنے چاہیے۔ لیکن جیسے وہ اجلاس سے باہر آئی ہیں تو انہیں خیال آیا کہ ان کا خود بھی تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور جس شخصیت کو کل جس کی سزا برقرار کی گئی ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کے بعد سب سے بڑے رہنما تصور ہوتے ہیں۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ انہوں نے بڑے غلط استعمال لفظ کیے ہیں، اور کم از کم جہانگیر ترین سے متعلق ان کو اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پروگرام کے تیسرے حصے میں ہم ذکر کریں گے انتخابی دھاندلی کو لے کے پارلیمانی کمیشن بنانے کا، اور اپوزیشن کا مطالبہ مان لیا گیا ہے۔ اب تحریک انصاف کی حکومت نے اس کمیشن کو وسعت دے دی ہے، اب اس کے ارکان کی تعداد 24 ہو گئی ہے، اور سینٹ سے بھی لوگوں کو لیا جائے گا۔ رضا ربانی صاحب کا یہ مطالبہ تھا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جس کی سربراہی ہے، پہلے مرحلے میں شاید کچھ خیال تھا کہ پرائم منسٹر خود اس کی سربراہی کریں گے، اب وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کو ہیڈ کریں گے۔ اور پروگرام کے آخر سے میں ذکر ہوگا بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج صاحبہ کا۔ نیو یارک کے اندر سارک وزراء خارجہ کی ایک اجلاس ہوتا ہے، وہاں پہ اس اجلاس میں وہ شریک تو ضرور ہی ہیں لیکن اجلاس ادھورا چھوڑ کے چلی گئیں، اور میرا خیال میں کوشش یہ تھی کہ اجلاس پہ کہیں پاکستان کے وزیر خارجہ سے ہاتھ نہ ملانا پڑے۔ اس کے اوپر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اعتراض بھی کیا ہے اور اس رویے کو منفی بھی قرار دیا۔ تو پہلے چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ جب ہم نے یہاں وزیر خزانہ جو فائنانس منسٹر کی تقریر سنی، ایک مثال ہے کھودا پہاڑ نکلا چوہا، اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا۔ نام ہی تحریک انصاف رکھا کہ انصاف کے لیے یہ ہم نے پارٹی بنائی ہے۔ انصاف کی اس 40 دن میں دھجیاں بکھیری گئی، اور جو میرٹ کی دھجیاں بکھیری گئی اور انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، ہم نے ایک سمت سیٹ کر دی آنے والے دنوں کے لیے۔ جس طرح کہتے ہیں تحریک انصاف والے پکی پکائی پہ آئے ہیں، ہر چیز انہوں نے روکی ہے، صرف سوائے آپ کے یہ ان کو ہم نہیں روک سکے، زبردستی آ گئے ہیں یہاں، روک سکو تو روک لو۔ جب چاروں طرف طوفان بچا ہو تو ہم نے کیا روکنا تھا؟ خدا کے لیے اگر آپ آئے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر نہیں کچھ کرنا آتا تو ہم مفت مشورہ دینے کو تیار ہیں۔ ہمارا جو مریض ہے اس کا ہو رہا ہے بائی پاس، اور مریض کون ہے؟ وہ پاکستان کی معیشت ہے۔ تو جیسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ یہ بائی پاس کامیاب ہو جائے گا اور جلد ہو جائے گا، اس کے بعد ہم ٹریک پہ بھی آئیں گے۔ شو میں آپ کو خوش آمدید۔
فائنانس بل قومی اسمبلی میں سینٹ میں ڈسکس ڈبیٹ ہو رہا ہے، لیکن میرے خیال میں جو سادہ چیز میرے خیال میں ڈسکس ہو رہی ہے وہ فواد چودھری صاحب کی تقاریر ہیں، جو 2 تقاریر انہوں نے قومی اسمبلی میں کی ہیں. اگرچہ آج رانا تنویر صاحب بھی بولے ہیں کہ جو 40 روز کے آپ اقدامات ہیں بڑے ہی مایوس کن ہیں، لوگوں کو نوکری سے نکال رہے ہیں، پھر آپ گیس کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھانے جا رہے ہیں، ٹیکسوں کا بوجھ نیا لاد رہے ہیں. تو یہ تبدیلی جس کا آپ دعویٰ کر رہے تھے، یہ تبدیلی تو ایسے کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. اور اگر آپ سے کچھ نہیں ہو پا رہا تو بہتر ہمیں بتائیں، ہمارے پاس جو ٹیم موجود ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چاروں طرف سے نہ گھیرا جاتا نا تو پھر ہم دیکھتے کہ آپ کیسے اقتدار میں آتے تھے. ہم آپ کو روک سکتے تھے اور روک بھی لیتے، لیکن کیا کریں، ہمارے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے. تو میرے خیال میں آج اگین یہاں پہ تو کوئی بہتر ڈیفینس نہیں سکی، بلکہ ایوان بالا کے اندر تو جو قائد ایوان ہیں شبلی فراز صاحب، ان کو باقاعدہ معافی مانگنی پڑی کہ جی میں اس پہ بالکل شرمندہ ہوں کہ آج کے دن جو 40 روز کی حکومت ہے، وفاقی وزراء میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا جو وہاں پہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے. اور ساتھ میں جو فواد چودھری صاحب کی کل کی تقریر تھی، جس میں وہ جو غیر پر لفظ استعمال انہوں نے کیے ہیں، مشاہد اللہ صاحب کے بارے میں بھی کچھ باتیں کی تھی. انہوں نے کہا جی یا تو ثبوت لے کے آئیں یا پھر ادھر بھی آئیں اور معافی مانگے، اور ساتھ میں تحریک استحقاق بھی ہے کہ کم از کم یہ شخص 1 ماہ تک ایوان بالا میں نظر نہیں آنا چاہیے. کنسیڈریشن ہے اب چیئرمین کی، دیکھیں کیا ہوتا ہے. شیراز صاحب، بات اصل میں یہی ہے کہ دو اس میں چیزیں ہیں. ایک یہ کہ اب حکومت کے اندر ہے پی ٹی آئی، تو اپوزیشن کی طرف سے تنقید ہوگی، اور اپوزیشن بھی ایک ایسی ہے جس کے خیال میں ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، اور اس زیادتی کا جو فائدہ ہے وہ پی ٹی آئی کو پہنچایا گیا ہے. سو ان کے خیال میں مطلب کہ یہ کوئی ایون فائٹ نہیں تھی جس کے بعد وہ اب اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، وہ فائدہ دیا گیا ہے. سو وہ بہت ان کا وہ جو کہتے ہیں نا جلے ہوئے ہیں، زخم گہرے ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے 5 سال پی ایم ایل این پہ اتنی تنقید کی، اور نہ صرف تنقید کی، انہوں نے بہت سے خواب بھی دکھائے کہ ہم آتے ساتھ کتنا ملک کے حالات فوراً ٹھیک کر دیں گے، باہر سے پیسے آ جائیں گے، مسئلے حل ہو جائیں گے، سارا جو مسائل ہیں وہ اس لیے ہیں کیونکہ لیڈر برے ہیں اور لوگ ان پہ بھروسہ نہیں کرتے. تو اب آبویسلی یہ دونوں چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ان پر تنقید ہو رہی ہے. اور مگر مجھے لگتا ہے کہ جو مسئلہ ہے وہ شاید یہ ہے کہ پی ٹی آئی گھبرا سی گئی ہے اس تنقید کی وجہ سے، کیونکہ جو کل فواد چودھری صاحب کی بھی اسپیچ تھی اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی سوائے اس کے کہ ایک دم جو اتنی تنقید ہوئی ہے اور نئی پارٹی پاور میں آئی ہے، ان کی زیادہ تر ٹریننگ جو ہے وہ اپوزیشن کی ہے. ویسے تو فواد چودھری صاحب نے بہت ساری حکومتوں کے ساتھ ان پاور وقت گزارا ہوا ہے، پیپلز پارٹی سے لے کے کاف لیگ سے پتہ نہیں کہاں سے ہوتے ہوئے مگر پھر بھی آئی سپوز ان کی جو وہ کیا کہتے ہیں جو اسپاٹ لائٹ میں ٹریننگ ہوئی ہے وہ پی ٹی آئی کے نیچے ہی ہوئی ہے. تو اصل میں اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف اپوزیشن بھی بہت سخت ہے، دے آر لوکنگ فار اپرچونٹیز ٹو ہٹ آؤٹ ایٹ پی ٹی آئی، اور دوسرا پی ٹی آئی نے بھی اتنا وہ کر دیا ہے کہ اب ان کو وقت لگے گا. اور اب دیکھیں کہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو اس وقت چیز ڈبیٹ ہو رہی ہے وہ فائنانس بل ہے، اور جو میرے خیال میں ون آف دا پیپل ہو ہیز اسٹیڈ دا موسٹ لو پروفائل جن کا رائے وہ اسد عمر صاحب ہیں. وہ بہت انہوں نے کم انٹرویوز دیے ہیں، پارلیمنٹ میں وہ آئے ہیں، انہوں نے اسپیچ کی ہے، بٹ ویسے اگر آپ دیکھیں کہ جو باقی پی ٹی آئی کے منسٹرز ہیں وہ جس شوق سے ٹاک شوز میں جا رہے ہیں یا پریس بریفنگز کر رہے ہیں، اسد عمر صاحب نہیں کر رہے. اور انٹرویوز بھی انہوں نے آئی تھنک ایک تو خیر ڈان نیوز کو ہی دیا، اس کے علاوہ وہ ان کو معلوم ہے کہ ایشو کتنا سیریس ہے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ کم سے کم بولے، مگر جو باقی ہیں وہ کچھ ایکسائٹمنٹ میں زیادہ بولے چلے جا رہے ہیں. ظاہر صاحب یہی نقطہ آپ کی طرف لے کے آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی جس نے پرائم منسٹر کا الیکشن ہو یا پھر پریزیڈنٹ کا الیکشن ہو تو بڑا ایک طرح سے پی ٹی آئی کو فیور دیے دیکھا جائے تو، لیکن کل فواد چودھری صاحب نے جس طرح کا ایک مظاہرہ کیا ہے کہ ان کو بھی چور اور پتہ نہیں ڈاکو کیا کچھ کہہ رہے ہیں آپ، تو سوئی ہوئی اپوزیشن کو تو جگا دیا ہے. پھر یہ ہے کہ اقدامات کریں کچھ ایسے کہ جس سے آپ سمجھیں کہ ہاں آپ اب درست سمت میں جا رہے ہیں، بجائے یہ کہ آپ لمبی چوڑی تقریریں کر کے ماضی کے قصے اٹھا کے لے آتے ہیں پھر اس کے اوپر آپ اپوزیشن کو مشتعل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو میرے خیال کہ پارلیمنٹ جب بھی ملتی ہے جہاں بحث مباحثہ ہوتا ہے تو اس میں یہی ہوگا. یہ مجھے کوئی تعجب کی بات نظر نہیں آتی ہے. اپوزیشن اس وقت مضبوط ہے اور بہت ہی مضبوط ہے. تو یقین طور پہ جو ہے اس وقت جب بحث ہو رہی ہے فائنانس بل پہ
تو وہ اپنا زور تو پورا لگائیں گے، اور پھر وہی ان کے سامنے بات آتی ہے کہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے یہ وعدے نہیں کیے، پورے کیے ہیں، یہ نہیں کیا. تو دیکھیں اصل بات یہ آتی ہے کہ 40 دن ہوئے ہیں، ابھی جو ہے وہ ایک فائنانس بل جس کو کہتے ہیں، جس میں بجٹ پہ ترمیم کی جا رہی ہے، تو اس میں یہ امید کرنا کہ حکومت وقت جو ہے وہ تمام اپنی جو ہے تبدیلیاں لے کے آ جائے گی، یا جو ہے بہت معاشیات کو جو ہے کسی صحیح اس پہ لگا دے گی، تو زیادتی کی بات قبل از وقت ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت کم وقت ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل. اب رانا تنویر صاحب کی جو تقریر میں دیکھ رہا تھا، تو یہ کہ آپ کہنے کو یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ اگر آپ کے بس میں یہ بات نہیں تو ہمیں بلا لیں، تو ذرا یہ بات کر لیں کہ وہ 5 سال حکومت میں اقتدار میں رہے، بہت سارے مسائل جو سیاسی طور پہ جو ہے وہ ساری ان کی حکومت کی جو ہے واقعات ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جو ہے دھرنے کی وجہ سے کام خراب ہوا ہے، ورنہ شرح بہت اچھی ہوتی. بالکل. اچھا، بس یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ شاید دودھ اور شہد کی ندی چھوڑ کے گئے تھے اور وہ اچانک خراب ہو گئی ہے. تو سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ دیکھیں کہ جو آج جو بھی صورتحال بن کے آ رہی ہے، اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ اس کی ذمہ داری پوری کی پوری جو ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ پہ آتی ہے، جو کہ 5 سال تک اس ملک میں حکمران رہی ہے. اب مسئلہ یہ کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے وہ پی ٹی آئی بہت اچھا کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے، لیکن ابھی مسئلہ یہ آتا ہے کہ ابھی تو آپ اس بجٹ پہ جس پہ ترمیم ہوئی ہے اس پہ بحث کر رہے ہیں. تو اب بحث جب اس کے اندر ایک تھوڑا سا یہ بھی اینگل ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے پاس کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے فائنانس کا. اب رانا تنویر صاحب کی بھی اگر آپ سپیچ دیکھیں تو انہوں نے چپیڑے زیادہ لگائی ہیں، اور ادھر سے جی احسن اقبال کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. دیکھیں اسحاق ڈار تو چلے گئے، ملک سے باہر چلے گئے. دوسرا ان کا جو فائنانس منسٹر تھا مفتاح اسماعیل صاحب، وہ اس وقت پارلیمنٹ میں نہیں ہے. تو احسن اقبال صاحب کو اگر نکال دیں تو پی ایم ایل این کے پاس کوئی فائنانس کا اور اکانومی کا ایکسپرٹ بھی نہیں ہے. اور احسن اقبال صاحب بھی اس طرح تو نہیں ہے، وہ زیادہ وہ ریسرچ. تو رانا تنویر صاحب اور جو مشاہد اللہ صاحب کی آج اسپیچ ہے، وہ چپیڑے لگانے پہ زیادہ فوکس ہے اس کا، وہ ایکچولی فائنانس بل کی بات نہیں کر رہے. جو زاہد صاحب شاید بات کر رہے ہیں نا کہ جی وہی بات میں زاہد صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں، بات وہی آ رہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں پی ایم ایل این کی تمام تقاریر کی، تو ایک وہی بات ہے کہ غم غصہ نکال رہے ہیں. میں خیال یہ اب یہ بھی کہنا صحیح ہوگا کہ جب بھی پارلیمنٹ میں اس قسم کی بحث ہوتی ہے تو اس میں کانٹینٹ تو بہت ہی کم ہوتا ہے، سبسٹنس تو بہت ہی کم ہوتا ہے. اس میں یہی آتا ہے کہ الزام تراشی جو ہے زیادہ ہوتی ہے، اور ان کو شاید تھوڑا بہت موقع اس لیے ملا ہے کہ جو ہے وہ فواد چودھری صاحب جو انلیش ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو شاید اور زیادہ موقع ملا ہے تنقید کرنے کا. لیکن وہی بات آتی ہے کہ لیکن زاہد صاحب آپ کو یہ نہیں لگتا، زاہد صاحب یہ نہیں لگتا آپ کو کہ نون لیگ کی اسٹریٹجی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ 5 سال کی اگر کارکردگی کچھ زیادہ متاثر کن نہیں تھی، رادر بری تھی، تو حکومت پہ تنقید کر کے کم از کم اس کو تو چھپا لیں ہم. لیکن وہی بات آتی ہے کہ ابھی آپ کس پہ تنقید کر رہے ہیں؟ اگر سال بھر بعد تنقید کریں اور جبکہ بجٹ جو ہے آئندہ پیش ہو رہا ہو، تو پھر اس میں آپ اس قسم کی تنقید تو کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے. لیکن ابھی مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس وقت حکومت کے سامنے تو وہ یہ چیلنج ہے کہ کس طرح سے، جیسے اسد عمر صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے، شاید چیمبر آف کامرس میں جو ہے انہوں نے وہی کہا ہے کہ بائی پاس ہو رہا ہے اس وقت معاشیات کا. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب بائی پاس ہو رہا ہے یا اس قسم کے حالات ہیں، تو اس میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ بجٹ تو بہت آسانی کے ساتھ آپ پیش کر کے چلے گئے تھے، 1 مہینہ پہلے آپ پہ کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی تھی، آپ نے ایسا بجٹ پیش کر کے گئے تھے. صحیح کہہ رہے ہیں صاحب، مجھے ایک بریک لینی پڑے گی، لیکن ساتھ میں حکومت عارفہ کہتے ہیں نا کہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے، تحمل کے ساتھ چلے، ورنہ سینٹ کے اندر کوئی سادہ اکثریت بھی نہیں ہے حکومت کے پاس. بل منظور نہ ہوئے تو پھر آرڈیننسز کے اوپر حکومت کو چلانا پڑے گا. ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد ذکر ہوگا یو ٹرن کا. سندھ اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رکن اسمبلی نے لیے ہے پہلے تنقید، اس کے بعد کہا ہے کہ شاید جملے میرے ٹھیک نہیں تھے. کیا یہ جو واپسی ہے جملوں کی انہیں کسی مشکل سے بچا پائے گی کہ نہیں؟ چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں.
جہانگیر ترین کے ساتھ، بہت اچھا ہوا. جو ملک میں کرپشن کرے گا اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، چاہے وہ جہانگیر ترین ہو چاہے کوئی اور ہو. آج اسپیچ کرتے ہوئے ہیٹ آف دا مومنٹ پہ میرے لیے جہانگیر صاحب کے لیے ایک بڑے ایسے الفاظ نکل گئے جس سے میں خود اس کی معذرت خواہ ہوں. میرا مقصد کہنے کا یہی تھا کہ اگر عدالت کا کوئی فیصلہ میرے بارے میں ہے یا ہماری قیادت کے بارے میں ہے یا کسی کے بارے میں ہے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں. شو میں خوش آمدید. ویسے عرفہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے 2018 کے الیکشن سے پہلے آپ نون لیگ میں تھے، پیپلز پارٹی میں تھے، پھر پی ٹی آئی میں آ گئے تو بعض کا بندہ پرانے اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے کہ میں اس پارٹی کے ساتھ ہوں تو غلطی سے بول بھی دیتا ہے. لیکن یہ محترمہ تو ڈاکٹر سیما تو پچھلی سندھ اسمبلی میں بھی پی ٹی آئی میں ہی رکن اسمبلی تھیں اور پرانی ایک طرح سے رکن ہے ان کی. بٹ کل جس طرح آج تقریر کی انہوں نے سندھ اسمبلی کے اندر، اور کل کا جو فیصلہ ہے اس کو سراہ رہی تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو کہ بڑا زبردست فیصلہ ہے، کرپٹ لوگوں کے خلاف ایسے فیصلے آنے چاہیے. لیکن خیال ہی نہیں رہا کہ جس کے خلاف بول رہی ہیں پی ٹی آئی کے اہم ترین رہنماؤں میں شمار ہوتا ہے جہانگیر ترین کا. باہر آئیں تو میرے خیال میں پھر عدالت کو وہاں اپریشیٹ کر دیا، باہر آ کے پھر نوکری بچانے کی میں خیال کوشش کر رہی تھی. نہیں، جس میں دیکھیں شراج صاحب، ایک تو وہی احساس ہوتا ہے کہ ہمارے جو کئی پارلیمنٹیرینز ہیں وہ کتنے ناتجربہ کار ہیں. ان کو میرے خیال میں زیادہ تر، کیونکہ ہمارے ہاں کوئی پروسیس ہی نہیں رہا، پارٹی کے اندر بھی کوئی ایسے مواقع نہیں ہوتے کہ آپ کوئی لوکل گورنمنٹ سے یا کوئی اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آپ آئیں، تقریریں کی ہوں تو پتہ ہونا کہ کس طرح آپ گفتگو کرتے ہیں یا پریپیئر کر کے جاتے ہیں نوٹس تاکہ آپ بات بھی کر سکیں اور غلط اس کا کوئی معنی بھی نہ لے. اب انہوں نے صحیح کہہ رہی ہیں، جس طرح وہ پارلیمنٹ میں بول رہی تھی ان سے وہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ اصل میں وہ رول آف لاء کی بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، بٹ کیونکہ نوٹس شاید ان کے بہت برے تھے تو وہ اس وقت سوچے سمجھے بغیر وہ اس کو دوسرا وہ امپریشن دے گئی کہ جیسے وہ خوش ہو رہی ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ یہ ہوا. یہ تو ہو گئی بات کہ کتنا ضروری ہوتا ہے جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل کلچر ہو ملک کے اندر، اور جو پارلیمنٹ میں آئے اس کا پہلے اتنا تجربہ ہو پبلک سپیکنگ کا کہ وہاں پہنچ کے اس کو سپیچ کرنی ہے، اس طرح کی کم از کم پشیمانی نہ ہو. لیکن ساتھ میں کچھ آپ کو لگتا ہے کہ اس بات کو اگنور کرے کہ تحریک انصاف کی قیادت یا پکڑ ہوگی کہ کیوں پکڑ ہوئی یا نہیں ہوئی، انہوں نے اگر معافی مانگ دی ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کو کسی نہ کسی نے شاید کہا ہوگا، چانسز آر. دوسری چیز یہ ہم کل ہی ڈسکس کر رہے تھے کہ جہانگیر ترین صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد کیا ان کا سیاسی کریئر ختم ہو گیا ہے، تو وہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے فرق تو پڑے گا جیسے زاہد صاحب نے کہا، مگر ان کی اہمیت پارٹی میں جو ہے وہ ہے. اینڈ دیٹ شوز کہ جو ان کو وہاں معافی مانگنی پڑی ہے کہ ان کو بھی احساس ہے اور پارٹی والوں کو بھی احساس ہے کہ جہانگیر ترین از ڈاؤن بٹ ہی از ناٹ آؤٹ. جی زاہد صاحب، انفیکٹ جیسے عارفہ کہہ رہی ہے کہ واقعی وجوہات یہ ہیں کہ کیونکہ پارٹی میں ریلیونٹ تو رہیں گے، وہ پارٹی سے باہر نہیں ہوئے، سیاست سے باہر ہوئے ہیں، لیکن فیصلے شاید انہی کی مشاورت سے اور کہیں کہیں ان کی مرضی سے ہوں گے، اور اسی بات نے سیما صاحبہ کو بھی مجبور کیا کہ باہر آ کے معافی مانگے جی غلطی ہو گئی. نہیں اصل میں دیکھیں مجھے تو کوئی بات غلط نظر نہیں آئی ان کی بات میں. جو یہ صوبائی اسمبلی کی پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، وہ جو خالی انہوں نے خوشی کا جو اظہار کیا جو کچھ ہوا بڑا اچھا ہوا جہانگیر ترین کے خلاف، ٹھیک ہوا، وہ شاید ان کے منہ سے غلط نکل گیا. لیکن پھر انہوں نے بعد میں تصحیح کی یا جو انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا تو اس میں وہی بات کی انہوں نے کہ جو کہتی ہیں کہ جو ہے رول آف لاء سب کے لیے ہونا چاہیے، چاہے وہ میری پارٹی کے قیادت کے بارے میں کیوں نہ ہو. تو وہ شاید تھوڑی سی جو ہے انہوں کے جو ہے کہ بہت اچھا ہوا، وہ شاید ان کے منہ سے جو ہے غلط نکل آیا ہے. ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ یہی کہنا چاہیے تھا جو کہ بعد میں انہوں نے آ کہی. انہوں نے دیکھیں کمپلیٹ یو ٹرن نہیں لیا جو آپ پہلے شروع میں بات کر رہے تھے. انہوں نے خالی اس کی توضیح پیش کی ہے کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے پی ٹی آئی کی قیادت بھی اگر ہوتی ہے، اگر ان کو قانون کے ذریعے کوئی ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو وہ غلط نہیں ہے. یہ ہے. اب مسئلہ یہ کہ اس پہ تو خیر بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ لیکن میرے خیال میں عارفہ وہ یہ تاثر بھی دینا چاہ رہی تھی کہ ماضی میں نون لیگ کی قیادت نے ہر عدالتی فیصلے پہ تنقید کی ہے. پی ٹی آئی ایسی نہیں ہے، پی ٹی آئی اپریشیٹ کرتی ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ میرٹ پہ فیصلے کیے جاتے ہیں. زاہد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ہاں میں وہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ایک یہ بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتی، جو کہ میرے خیال ہمارے سیاستدانوں کی عادت ہو جاتی ہے کہ اگر ان کے خلاف یا ان کی پارٹی کی قیادت کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے
اس بات پہ تنقید کرتی ہیں کہ دیکھیے یک طرفہ قانون ہے یا جو ہے فیصلہ صحیح نہیں ہوا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سر چھوٹی سی بریک لینی پڑ رہی ہے, بریک پہ اور بریک کے بعد آئیں گے تو پارلیمانی کمیشن بننے جا رہا ہے انتخابی دھاندلی کو لے کے, اور اس میں سینٹ کو بھی شامل کر لیا گیا ہے, جس کے بعد ارکان کی تعداد اب 24 ہو جائے گی. کتنا مؤثر ہوگا بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. کسی حلقے میں آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی, ہم آپ کی پوری مدد کریں گے, ہم سارے حلقوں کو کھلوائیں گے جو آپ کہتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. عارفہ, مجھے 3-4 روز پہلے کا شو یاد آ رہا ہے جب میں نے سوال کیا تھا کہ رضا ربانی صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ کون سی پارلیمانی کمیٹی ہے, سینٹ تو اس میں ہے نہیں. زاہد صاحب نے کہا تھا کہ ان کو تو عادت ہے ہر بات سے کیڑے نکالنے کی, لیکن آج ان کا مطالبہ تسلیم ہو گیا ہے, سینٹ بھی شامل ہو گیا ہے, 12 ارکان وہاں سے آ رہے ہیں. اور ہم نے یہی تو اس دن کہا تھا شیرازی صاحب کہ اگر رضا ربانی صاحب کو اس پہ شکایت ہے تو یہ شکایت ان کو اپنی پارٹی سے کرنی چاہیے, کیونکہ صرف اپوزیشن کی پارٹیز یا حکومتی پارٹی ہی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں نا. یہ اسپیچ دے کے تو نہیں اس سے مسئلہ حل ہوگا, کہ یہ تو پارٹیز کا ڈیسیجن ہے. تو کلیئرلی انہوں نے پارٹی سے بات کی اور پارٹیز نے فیصلہ کر لیا, اور ٹھیک ہے تو وہ وہی فیصلہ ہونا تھا. یہ کوئی مطلب کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس پہ کوئی ڈیبیٹ ہوتی پارلیمنٹ کے اندر, میرا یہ خیال ہے. اور بھی اپوزیشن کا ہے, انہوں نے کہا جی چیئرمین شپ ہمارے پاس ہونی چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرف بھی چلی جائے گی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کہ جی ہاں ٹھیک ہے وہ بھی لے لیں آپ؟ میرے خیال میں اب اسپیسیفکلی تو بالکل کوئی بات نہیں کر سکتی کہ کون سی چیز حکومت مانے گی یا نہیں, بٹ میرا خیال ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ اس کے اچھے وقت ابھی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ممبرز ہوں گے اور سینیٹرز ہوں گے یا صرف نیشنل اسمبلی کے لوگ ہوں گے, کیونکہ جب یہ بیٹھیں گے میجر فیصلے کرنے تو بہت ٹی او آرز اور کہ یو نو ہوز گوئنگ ٹو چیئر دا کمیٹی اور تھنگز لائک دیٹ, کہ فیصلہ کس نے کرنا ہے, کہ کنسنسس ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا, اس پہ بہت برا ہوگا. یہ جو ابھی ہم پارلیمنٹ میں آج کل مشاہد اللہ ورسز فواد چودھری ورسز خورشید شاہ دیکھ رہے ہیں, یہ اس سے بدتر ہوگا میرے خیال میں. یہ زاہد صاحب آپ کو بھی کچھ اسی طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ آپ بس اچھا صرف اتنے تک ہے کہ آپ کا یہ مطالبہ ٹھیک ہے لیکن باقی معاملات کے اوپر اتنا اچھا انداز میں برتاؤ نہیں ہوگا پی ٹی آئی کا جتنا امید کی جا رہی ہے؟ دیکھیے ایک تو اچھی بات ہوئی ہے کہ اس قسم کی ایک کمیٹی بن گئی ہے. پھر اپوزیشن کا یہ ڈیمانڈ جو بعد میں آیا ہے کہ سینٹ کو بھی شامل کیا جائے, اس کو بھی مان لیا گیا ہے, تو اب کمیٹی بہت بڑی ہو گئی ہے. چلیں میرے خیال یہاں ابتدا تو اچھی ہوئی ہے کہ کم از کم اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ جو بھی تحقیقات ہو وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہی ہوگی. لیکن اب وہی جیسے عارفہ کہی تھی, صحیح کہی تھی کہ ابھی سب سے بڑا مسئلہ تو آتا ہے, مرحلہ جو آئے گا اصل وہ یہ آئے گا کہ ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوگی, اس پہ تحقیقات کس بنیاد پہ ہوگی. میرے خیال یہ کہ شاید اس پہ بھی کوئی بات بن جائے گی. مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ مشکلات ہوں گی, کہ ٹرمز آف ریفرنس پہ جو ہے تھوڑی بہت تو یقینی طور پہ بحث مباحثہ تو ضروری ہے, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ جو ہے وہ اس پہ پی ٹی آئی کوئی اپنا یعنی ایک لحاظ سے کوئی ریجیڈیٹی دکھائے گی. پھر لیکن یہ ایک لمبا پروسیس ہے, یہ کوئی ایک پہلا مرحلہ ہے. پرویز خٹک صاحب کا نام لیا جا رہا ہے, ان کے بارے میں تو خود پی ٹی آئی کے لوگ گلا کرتے تھے کہ بڑی دیر تک سوئے رہتے ہیں, نہیں دیکھیں ان کو سربراہی دینے جا رہے ہیں. یہ اس میں ایشو جو میرے خیال میں ہوگا کہ دیکھیں ایک طرف تو اس وقت پروسیس چل رہا ہے نا کہ الیکشن ٹریبیونلز کا, خود جو خان صاحب کا اپنا حلقہ تھا خواجہ سعد رفیق کے, وہاں انہوں نے جب خواجہ سعد رفیق نے ریکاؤنٹ کی بات کی تو انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں, ان کا جی اب الیکشن ٹریبیونلز میں جائیں. تو اگر یہاں وہی ہوگا کہ اگر پی ایم ایل این نے بہت زور اس چیز پہ ڈالا کہ حلقے کھولے جائیں اور وہ ہو, تو میرا ذاتی خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا پہلا ری ایکشن یہ آئے گا کہ جی وہ تو الیکشن ٹریبیونلز میں بات ہونی چاہیے, یا تو کوئی ہم اور بات کریں گے. تو یہ تھوڑی سی تو یہاں اس پہ وہ ہوگی لڑائی کہ کیا آپ کر رہے ہیں, یو نو اس کا کیا فوکس ہوگا, فیوچر کو دیکھنا ہے, اگلے الیکشن کو دیکھنا ہے, یا پچھلے الیکشن کی لیجٹمیسی یا لیک آف لیجٹمیسی کو اسٹیبلش کرنا ہے. اور مطالبے بھی آپ لگتے ہیں کہ جائز ہے کہ مدت کا تعین ہونا چاہیے کہ یہ کمیٹی ایک مخصوص وقت کے اندر اپنی تحقیقات یا انویسٹیگیشنز کو مکمل کر کے رپورٹ مرتب کرے, یہ جائز مطالبہ آپ کے خیال میں؟ زاہد صاحب آپ کی طرف بھی لے کے آتے ہیں نکتہ کہ مدت کا تعین بھی کہا جا رہا ہے, شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مدت کا تعین ہونا چاہیے, نہیں کہ 5 سال پورے یہ تحقیقات ہی کرتی رہے.
دیکھیں ایک سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ الیکشن ٹریبیونل موجود ہیں، ان کے اوپر بھی کرنا چاہیے کہ ان کے فیصلے کوئی 5 سال بعد نہیں آنے چاہیے. اور میرا خیال یہ کہ بنیادی ذمہ داری جو ہے کہ کسی بھی حلقے میں کوئی مسئلہ آیا تھا یا کوئی شکایت آتی ہے تو اس کا کام جو ہے وہ یہ الیکشن ٹریبیونل ہی کرنا چاہیے. وہ الگ بات تھی کہ جو خود پی ٹی آئی نے اپنے جب وہ خلاف احتجاج کر رہے تھے پچھلی حکومت میں تو انہوں نے اس چیز کو بھی بہت زیادہ تسلیم نہیں کیا تھا. دیکھیں اس میں ایک پرابلم ہو سکتی ہے. دیکھیں الیکشن کمیشن جو ہے آپ کا ایک آئینی ایک فورم بن کے آتی ہے کہ جہاں پہ کسی شکایتیں جو ہوتی ہیں یا کوئی بھی تنازع ہے الیکشن کے حوالے سے تو وہاں پہ سیٹل ہونا چاہیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ کمیٹی ٹھیک ہے میٹنگ تو ہو اور اس پہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ضروری چیز آتی ہے کہ آپ الیکشن ٹریبیونل کے لیے بھی کوئی حد مقرر کریں کہ جو ہے وہ فیصلے 4 سال یا 5 سال بعد نہیں آئے. اس کے لیے بھی اگر مدت مقرر کرتے ہیں تو بہت سارے مسئلے تو یہاں پہ ہی حل ہو جائیں گے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ صحیح بات ہے کہ اس کے لیے کوئی مدت ضرور قائم ہو چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ مدت کا تعین چھوٹا سا بریک کافی چیزیں، لیکن وہ آر ٹی ایس کے معاملے میں بھی جو تحقیقات اس کی رپورٹ ابھی تک سامنے نہیں ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا آگے یہ کمیشن کرتا ہے. چل کے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد بھارتی وزیر خارجہ نیو یارک کے اندر سابق وزیر خارجہ سے متعلق ایک اجلاس وہاں پہ، لیکن اجلاس ادھورا چھوڑ کے چلی گئی اور بہت برا منایا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے. کیا واقعی ایسے ہے کہ ان کو منانا چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ جب سرد مہری دکھائی جا رہی ہے تو پاکستان کو بھی ویسے رسپونڈ کرنا چاہیے، افسوس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے؟ چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. ان کی میں نے گفتگو بڑے غور سے سنی. انہوں نے ریجنل کوآپریشن کی بات کی. میرا سوال یہ ہے کہ ریجنل کوآپریشن ممکن کیسے ہوگی جب ریجن والے مل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور آپ اس بیٹھک میں رکاوٹ ہیں؟ خبر بتانا لڑائیاں ختم ہونے نہیں ہوگی. میٹنگ جاری ہے. شو میں ایک بار خوش آمدید. انفیکٹ زید صاحب، جس طرح انڈیا نے پہلے نیو یارک میں سائیڈ لائن پہ ملاقات کے پہ آمادگی ظاہر کی، پھر انکار کیا، پھر آپ سشما کی آپ سپیچ دے کے نیو یارک جنرل اسمبلی میں جو خطاب کیا ہے زیادہ تر ان کا فوکس پاکستان پہ تھا، اور جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے سر منفی قسم کے. تو آپ کیا یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ اگر سابق وزیر خارجہ کا یہ جو ایک اجلاس ہوگا اس کے بعد ہینڈ شیک ہوگا اور کوئی ملاقات کی امید نکلے گی؟ میرا تو خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اس پہ افسوس کا اظہار کرنا نہیں چاہیے تھا. جس طرح کے رویہ کا اظہار انڈیا کر رہے ہیں ہمارے مذاکرات کی دعوت کے بدلے میں، تو میرا خیال میں ان کو تو چاہیے تھا کہ نو کمنٹس کر کے تو آگے بڑھ جاتے، بجائے اس ان کے جو ادھورا اجلاس چھوڑ کے گئی ہیں اس کے اوپر انہوں نے پورے ایک پریس کانفرنس کر ڈالی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے تاثر یہ نہیں ابھرتا کہ شاید پاکستان بڑے ترلے کر لے کہ جی مہربانی کریں مذاکرات کی ٹیبل پہ آ جائیں، خدا کا واسطہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے یہ بات صحیح ہے افتخار کہ یہ جو کچھ صورتحال بن کے آئی ہے، جس طرح کے بیانات آئے تھے ہندوستان میں جب انہوں نے ملاقات ملتوی کی تھی، تو اس کے بعد یہ رویہ کوئی جو ہے سرپرائز کا باعث نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ خود اس قسم کی حرکت اگر کی ہے انہوں نے تو اس میں تو خود ریفلیکٹ کرتی ہے ان کے اوپر کہ آپ اتنا بھی نہیں ہے، کرٹسی بھی نہیں ہے کہ آپ ایک پوری میٹنگ کو کر سکیں. اور اتنی پریشانی کی بات کیا ہے کہ آپ جو ہاتھ بھی نہ ملانا چاہیں. لیکن یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جو ہماری طرف سے جو ریئیکشن آتا ہے وہ اوور ہوتا ہے، اور ہمیں اس میں جو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جو بھی ہوا ہے وہ سب کے سامنے موجود تھا، اسی پہ اکتفا کرنی چاہیے تھی. یہ تھوڑا سا ہمیں اپنا رویہ تبدیل کرنا چاہیے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے اگر یہ نہیں ہوتی میٹنگ، اگر ہاتھ ملا لیتے تو کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہو جاتی. میرے خیال اس پہ زیادہ خاموشی اختیار کریں. اور خود بھی اس کے جب یہ جس طرح کا واک آؤٹ کیا انہوں نے یا جس طرح سے وہ چھوڑ کے گئی ہیں، وہ بذات خود ایک بیان ہے، اور اس بیان کا ہی کافی ہے کہ لوگوں کے سامنے اصل جو تصویر آ جاتی ہے کہ چھوٹا پن نظر آ جاتا ہے. لیکن میرے خیال یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ذرا شوق زیادہ ہو گیا کہ ہر چیزیں پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور پھر بڑا اس کے لیے ہمارے لیے بڑا
نہیں پاکستان کے لیے خود یہ ایک تھوڑا سا ایک مسئلہ زاہد صاحب کو تو پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ہی شکایت ہے، اور کو آپ نوٹ کریں اور کسی بات پہ وہ ہاں ہر اور چیز پہ وہ وقت دینے کو تیار ہے پی ٹی آئی کو، مگر ایک چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بولتے بہت ہیں، فواد چودھری ہیں تو وہ بہت بولتے ہیں، ایس ایم کیو ہیں تو وہ بولتے بہت ہیں. لیکن کچھ تو مبالغہ رائے بھی ہیں. اب مسافہ ہوا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ آپ کہتے ہیں ملاقات ہوئی ہے، پھر وہ ریزنٹ میں ڈائیلاگ کی بات بھی کر رہے ہیں، تو ایسا تو ہرگز نہیں تھا نا. دیکھیں وہ تو ایک ڈنر تھا وہاں پہ ملے ہیں، آپ نے اس کو اتنا بڑا کر کے پیش کر دیا. بالکل بات صحیح ہے، اور میرے خیال میں جیسے جیسے الیکشنز انڈیا میں قریب آتے جائیں گے بی جے پی کی حکومت کا شاید رویہ اسی طرح رہے گا اور زیادہ سخت ہوتا چلا جائے گا. اب یہ اس میں تو آئی تھنک کہ دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اب صرف ایشو صرف یہ ہے کہ پاکستان کا ریاکشن کیا ہونا چاہیے. شاید شاہ محمود قریشی صاحب کے خیال میں اس کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ دنیا کو دکھا سکیں کہ ہم دیکھیں ہم تو بہت اچھا بیہیو کر رہے ہیں اور بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، اور انڈیا جو ہے وہ نہیں کر رہا. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنلی پاکستان از دا بیڈ چائلڈ، کیونکہ ہمیشہ یہ امپریشن ملتا ہے کہ جب بھی گفتگو ہونی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے ہندوستان کے اندر اور وہ اس کی کڑیاں جو ہیں وہ پاکستان میں ملتی ہیں. سو وہ شاید اس کو اوور کمپنسیٹ کر رہے ہیں بائی ٹرائنگ ٹو شو کہ اس دفعہ سارا قصور دوسری طرف ہے. بس عارفہ کے اسی پروگرام ختم کرتے، اگر کوشش یہ ہے کہ انڈیا کا اصل چہرہ دکھانا ہے کہ وہ مذاکرات کے بجائے پاکستان کے خلاف ایک بلیم گیم میں ہے، تو پھر تو میرے خیال میں ٹھیک ہے، لیکن یہ تاثر ہرگز نہیں جانا چاہیے کہ شاید پاکستان مذاکرات کے لیے بھیک مانگ رہا ہے. آج کا شو یہی ختم کرتے ہیں، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.